السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے ایمان کے بنیادی عقائد میں سے 5ویں سلسلے پر گفتگو کریں گے، یعنی موت اور قبر کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات میں موت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جانا، مرنا، اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے جس کے بعد ہم حساب اور کتاب، حشر و نشر، جنت و دوزخ کے عقیدے کی تفصیلی معلومات ہمیں ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ جو بات سمجھ میں آئے اور کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئے اس پر ضرور کمنٹس کیجئے تاکہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جا سکے۔ آئیے موت کے متعلق سیکھتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا عقیدہ دیتا ہے۔ اسلام ہمیں موت کے متعلق یہ عقیدہ دیتا ہے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس حالت کو موت کہتے ہیں۔ ہر ایک کو مرنا ہے اور موت سے کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی۔ ہر ایک کے موت کا وقت کا تعین کر لیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر شخص کو موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے گزرنا ہے۔ الغرض یہ کہ موت ایک ایسی شے ہے کہ اسلام کے ماننے والے ہوں یا کسی بھی عقیدے اور ایمان کے ماننے والے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، موت کو تو سبھی جانتے اور مانتے ہیں، سبھی پہچانتے ہیں، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، مگر یہ کہ اسلام موت کے بارے میں بڑا ہی منفرد اور دلچسپ قسم کا خوبصورت عقیدہ دیتا ہے کہ یہ موت ہمیں دراصل میں اس دنیا سے اس جہان میں، یعنی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ملانے کے لیے لے جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ موت زندگی اور دنیا کے ذائقوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ درست ہے، عمل اگر اچھا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ موت بھی ہمیں لطف اور مزہ دے گی۔ جب کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف فرشتے نظر آتے ہیں۔ عام حالات میں جو لوگ زندہ ہیں انہیں فرشتوں کی یہ قطار در قطار یہ تعداد نظر نہیں آتی۔ رحمت کے فرشتے مسلمان کے پاس آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے کافر کے پاس آتے ہیں۔ مسلمان کی روح کو رحمت کے فرشتے آسانی اور عزت کے ساتھ نکالتے ہیں، اور کافر کی روح بڑے دردناک اور بے حرمتی والے انداز کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ یاد رہے جب کوئی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو روحیں اس شخص کو دیکھتی اور پہچانتی ہیں، اور جو وہ کہتا ہے اس کو سنتی بھی ہیں، بلکہ روحیں تو زائرین کے قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہیں۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 300 وار سے سخت تر ہے، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا بیان ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت تر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب نبی نے فرمایا تو نبی علیہ السلام نے اپنے حساب سے فرمایا، جب علی نے فرمایا، ولی نے فرمایا تو اپنے حساب سے فرمایا۔ اب اندازہ کیجئے ہم عام مسلمانوں کے لیے موت کا جھٹکا کتنا دردناک ہوگا۔ کہیں 300 تلوار کے وار کہا گیا، کہیں 1000 تلوار کے وار کہا گیا، اور ہمارا کیا عالم ہوگا، نہ جانے کتنی ہزاروں اور کتنی لاکھوں تلوار کے وار سے زیادہ سخت تر یہ موت ہم پر آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ
موت کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اتنی شدید پیاس اور کرب میں ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے سمندروں، دریاؤں، تالابوں، نہروں، جھیلوں، آبشاروں سب کا پانی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ہاں البتہ ایسے وقت میں شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور پانی کا ایک پیالہ لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا، جبکہ مرنے والے کو بآسانی نظر آتا ہے۔ مرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھے ایک مرتبہ اپنا رب مان لے، اپنا خدا مان لے، کہہ دے کہ تو مجھے خدا مانتا ہے تو پانی کا یہ پیالہ میں تجھے دے دوں گا، حالانکہ شدت پیاس کی کیفیت بیان کی گئی ابھی۔ تو ایسی صورت میں جس کا ایمان اللہ نے سلامت رکھنا ہوتا ہے اور جسے دنیا میں اپنے ایمان کی فکر رہی ہوتی ہے، جو اپنے ایمان کے لیے رات دن فکر مند رہا ہوتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، التجائیں کرتا ہے اور اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے اس وار کو سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ شیطان کے اس وار کو سمجھ کر استغفار پڑھتا ہے، لا حول پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یعنی شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ اب شیطان پانی کا پیالہ پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور جو شخص جس کا ایمان برباد ہونا ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو چکا ہوتا ہے، جو دنیا میں اپنے ایمان کی فکر و پرواہ نہیں رکھتا، جو ویسے ہی کفر کے عقیدے پر، شرک اور بت پرستی کے عقیدے پر، جو ویسی گمراہی اور بد عملی کے عقائد اور نظریات اور گندے عملیات پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کی شدت اور شدت پیاس کی تڑپ میں بے اختیار شیطان کو خدا پکار دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں تو میرا رب ہے، تو شیطان پانی کا وہ پیالہ پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر، ایک حکم کی بجا آوری نہ کرنے پر جب مجھ پر کفر کی لعنت ڈال دی گئی تو مجھ پر جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، تو میں تیرے پاس نہیں کھڑا ہو سکتا کہ تجھ پر جو عذاب ہونے والا ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، میں ایسی جگہ پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو مطلب یہ کہ موت انتہائی سخت تر شے ہے، انتہائی سخت تر شے ہے، اور یہ اتنی آسان نہیں جتنا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، مجھے مر جانا چاہیے، میں مرنا چاہتا ہوں، یا مرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی شخص بے موت یعنی خودکشی کر کے اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنی زندگی، اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو روز محشر تک وہ اسی حال میں رہے گا جس حال میں اس نے اپنی موت کو اختیار کیا تھا۔ اگر اس نے زہر کھا کر مرا تھا تو اب وہ قیامت آنے تک زہر ہی کھاتا رہے گا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو گولی ماری تھی، اگر اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا تھا، الغرض یہ کہ جس انداز پر اس نے، جس غیر فطری اور غیر اخلاقی انداز پر اس نے اللہ کے حکم کے خلاف اس نے اپنی جان کو مارا تھا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، اسی کیفیت میں روز محشر تک رہے گا اور بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ موت اتنی آسان نہیں جتنی لوگوں نے سمجھ لیا۔ یاد رہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پر اللہ کا کرم اور فضل تو دیکھیے کہ جب کوئی شخص صاحب ایمان، جس نے اپنے ایمان اور عقیدے کی دنیا میں فکر و پرواہ کی ہوتی ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے بندے تجھے جو کچھ عمل کرنا ہے تجھے اختیار ہے کہ تو عمل کر، یہاں تک کہ کوئی نماز کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی استغفار پڑھتا ہے۔ الغرض یہ کہ خوش نصیب مسلمان جس کا ایمان اللہ نے سلامت رکھنا ہوتا ہے، وہ نیک عمل کرتے ہوئے جاتا ہے اور بظاہر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اسے یہ اختیار دیا گیا ہے، اور ہم یہ کہتے اور سنتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، فلاں کی موت کتنی اچھی آئی کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا، فلاں کی موت کتنی اچھی تھی کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گیا، کتنی اچھی موت تھی کہ سجدے میں گیا، قرآن پڑھتے ہوئے گیا،
دین پر عمل کرتے ہوئے گیا، دین سے محبت کرتے ہوئے گیا، اچھائی اور بھلائی کا کام کرتے ہوئے گیا۔ اور اس بات پر بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، اکثر ہم افسوس کرتے ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کتنی دردناک موت مرا، کتنی اذیتناک موت مرا، اور کفر و غلاظت اور خرابی اور گناہ اور برائی کی موت مرا، اور ایسے برے کام کرتا ہوا مرا، ایسے کام کرتا ہوا مرا۔ تو لوگ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو ایسے لوگوں کی موت پر ہم غمگین ہوتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے کہ کتنی تکلیف دہ موت کا شکار ہوا۔ مرنا تو سب نے ہے، خیر اسلام نے ہمیں بتایا کہ مرنا ہے اور مر کر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ دراصل میں موت کا مقصد بنیادی طور پر اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا۔ اب اس کے بعد یاد رہے کہ مرنے کے بعد کچھ چیزیں الگ ہوتی ہیں جو بظاہر عام لوگوں کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر تنگ ہو کر میت کو دباتی ہے۔ روایت میں آیا کہ مسلمان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ بھینچتی ہے، اور کافر کو اس کی قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفنا کر واپس جانے لگتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ میت کو، مردے کو جانے والوں کی قدموں کی آہٹ تک پتہ چلتی ہے، اور اس وقت دو فرشتے جن کے نام منکر نکیر ہیں، نکیرین بھی کہتے ہیں، یہ میت کی قبر میں جب آتے ہیں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے قبر میں آتے ہیں، اور ان کی شکلیں بہت ڈراؤنی اور خوفناک ہوتی ہیں، اور ان کے جسموں کا رنگ کالا اور انتہائی سیاہ ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں نیلی اور بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، گویا ان کی پیشانیوں سے باہر نکلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ ان سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے، ان کے بال نہایت خوفناک اور سر سے پاؤں تک بے ہنگم لمبے ہوں گے، ان کے دانت بھی بہت لمبے ہوں گے جس سے وہ زمین کو پھاڑ دیں گے، اور قبر میں داخل ہو کر وہ مردے کو سختی سے ہلا کر اٹھائیں گے اور بڑے مضبوط اور سخت لہجے میں یہ 3 سوالات کریں گے۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا رجل۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ زیبا دکھایا جائے گا، جلوہ زیبا دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی تمہارا کیا ایمان اور عقیدہ تھا۔ اگر میت مسلمان ہے تو پھر اس کے لیے ان تمام سوالات کے جوابات نہایت آسان ہوتے ہیں۔ اگر ایمان سلامت لے کر گیا تو پھر اس کے لیے سوالات کے جوابات نہایت ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ مردہ فوراً یوں پکار اٹھتا ہے، ربی اللہ، یعنی ہر سوال کا بالترتیب جواب دیتا رہتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے دینی الاسلامی، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، تو وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول، یہ تو محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام سے جس نے رغبت رکھی، محبت رکھی، دلچسپی رکھی، جس نے حضور کو یاد رکھا، جس نے حضور سے پیار کیا، تو وہ حضور کو قبر میں بھولے گا نہیں، بلکہ چہرہ زیبا دیکھ کر پہچانے گا، چہرہ زیبا دیکھ کر پہچانے گا۔ کتنی مزے کی بات ہے۔ دنیا میں کسی نے زیارت کی اور کسی نے نہیں کی۔ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت صحابہ نے کی، دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت اولیاء نے کی، دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت خوش نصیب زائرین نے خوابوں میں کی۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور کسی نے یوں بھی کہا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔
مطلب حضور علیہ السلام کے عاشق دنیا میں جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، رات دن دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ بعضوں کو زیارت حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شرف نصیب ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو موت کے وقت دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، جو کثرت سے درود پڑھنے کے عادی ہوں گے، اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جب قبر میں چہرہ زیبا دکھایا جائے گا، جب جلوہ حسین دکھایا جائے گا، تو اسے کسی نے کہا نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کسی نے بتایا نہیں، کوئی کہہ نہیں رہا، لیکن از خود اس کا مضبوط ایمان و عقیدہ، حضور سے محبت و رغبت اور الفت، حضور سے چاہت، حضور کا عشق اسے یہ کہنے پر بے اختیار راغب کرے گا۔ وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بتائیے، نہ دنیا میں دیکھا تھا، نہ کبھی ملے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا چہرہ زیبا کیا دیکھا کہ قبر میں بے اختیار پکار اٹھے گا کہ یہ تو میرے حبیب ہیں، میرے حبیب ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ قبر میں جب فرشتے آئیں گے اور مجھے حضور کا چہرہ دکھائیں گے اور مجھ سے یوں کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، تو پھر میں یوں کہوں گا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوگا، جو رات دن خوابوں میں حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوگا، اس خواہش کے تحت بستر پر جا کر لیٹتا اور سوتا ہوگا کہ کب حضور علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لے آئیں، پاک ہو کر، صاف ہو کر، باوضو ہو کر لیٹتا ہوگا، اکثر و بیشتر درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ تمنا رکھتا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادھر بھی کوئی جلوہ دکھا دیجئے۔ یہ تمنا، یہ آرزو لے کر پھرتا ہوگا، درود و سلام پڑھتا رہتا ہوگا، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہوگا کہ کب حضور کا دیدار ہو جائے، کب حضور کا دیدار ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عاشق تو بہانے تلاش کرتا ہے حضور سے محبت کرنے کے، اور حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ تو اب بھلا وہ کیسے چہرہ زیبا دیکھ کر حیران ہوگا؟ وہ تو فوراً ہی قدموں پر گر پڑے گا اور کہے گا ہٹو ہٹو فرشتوں، ہٹو ہٹو، مت پوچھو کہ یہ کون ہے، مت پوچھو میں آج کس سے ملاقات کر رہا ہوں، آج محبوب کو محبوب سے ملنے دو، آج پیار کرنے والے کو اپنے پیار سے، اپنے عشق اور محبت سے ملنے دو، آج حضور علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑنے دو۔ عاشق تو فوراً حضور علیہ السلام کو پہچان لے گا۔ خیر، اب آسمانوں سے ایک آواز سنائی دے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا دسترخوان بچھا دو، اسے جنتی کپڑے پہننے کے لیے دے دو، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ ٹھنڈی ہوا اور جنت کی خوشبو فضا کو معطر و معمر کر دے گی، اور قبر کو وسیع تر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی۔ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک اس کی قبر وسیع ہو جائے گی۔ اور یہ وسعت کیوں ہوگی قبر میں؟ بظاہر تو دنیا میں، بظاہر تو لوگوں کے لیے وہ 2 گز کی قبر ہی ہے، مگر قبر والے کے لیے وہ قبر اتنی وسیع ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جائے وہ وسیع تر ہے، اتنی دور تک جہاں تک اس کی نظر کا آخری سرا ٹھہرتا ہے، وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی، اور جنت کی نعمتیں اس کی قبر میں اتار دی جائیں گی، اس کی قبر میں پہنچائی جائیں گی، اور وہ پھر سکون و چین کے ساتھ قبر میں رہے گا۔ فرشتے کہیں گے دلہن کی طرح سو جا، جیسے شب عروس دلہن سوتی ہے۔ یہ سب نیک مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کے حساب سے عذاب دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر